اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ثلث للطعام، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے، وثلث للماء، اور پھر 1/3 پانی کے لیے رکھے، وثلث للنفس، اور 1/3 خالی رکھے۔ بیمار نہیں، تقدیر آوے تو وکھری کر لے، بیمار نہیں ہوتا۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے، جتنے آج ہو رہے ہیں، جتنے آئندہ ہوں گے، سب یہ کھانے کی وجہ سے۔ رکدے ہی نہیں، کھدی جاندن کھدی جاندن۔ میرے نبی نے صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں کھایا، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ توڑے فریج بھرے پہ ہوندے، اور ڈاکٹروں دے بھی بھرے پہ ہوندے فریج۔ پھر ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا حضرت علی کی بہن، تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے، تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی۔ زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے۔ آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے۔ اب لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کے رکھے ہوتے۔ یہ پہلے کھانا نہیں، پہلے وہ ہمارے مطلب اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں، وہ کھانا روٹی بچ جاتی تھی تو میری ماں تقسیم کر دیتی تھی۔ انہوں نے جامن تو بعد فریج آ گیا، اسی ویٹ ٹھوکنے شروع کر دیتے، وہ جو قریبوں کو جاتا تھا وہ ہمارے فریجوں میں جانے لگا۔ اور یہ کھانا خراب کرتا ہے، یہ پروسیس کھانے، یہ جنک فوڈ، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام۔ پیٹ بھر کر، ایک صحابی تھے ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی ماری، یوں کہا، ایسے کر کے کہا کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا تو اور مصیبت ہے۔ جس کو اللہ نے نفیس بنایا، حسین بنایا، اس کھا کھا کے اپنی تباہی پھیر چھڑی۔